خدا دی خدائی عبدل قادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، آپ نے کمیز کے اندر بتانا ہے آیا کہ اللہ کے ولیوں کی توہین گستاخی یہ لوگ کر رہے ہیں یا وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگوں کو قرآن حدیث سناتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یقین مانیے یہ ایسا مکتوب فکر ہے جن کی یہ ڈیوٹی ہے، جن کا یہ کام ہے۔ کیا کام ہے، ڈیوٹی کیا ہے کہ ہر مولوی نے الگ سے الگ کہانی بیان کرنی ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یعنی مقابلہ ہے ان کے اندر۔ پھر دیکھتے ہیں کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب سے بڑی کہانی کون سناتا ہے، جبکہ ناظرین پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں۔ یقین مانیے میرے خیال کے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو قصے کہانیاں مولوی بیان کرتے، ان قصے کہانیوں کا پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا، اور ان لوگوں نے اتنی کہانیاں بیان کر دی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ ان لوگوں نے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی بھی توہین کی ہے۔ آپ نے ناظرین بتانا ہے کہ یقین مانیے، اور یہ فتوے ہم کیوں ہمارے اوپر لگاتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی معاذ اللہ توہین کرتے، ولیوں کو نہیں مانتے۔ تو میں ناظرین یہاں پہ ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، یہ غالباً ایک بزرگ ہے، مولانا منیر شاکر ہے غالباً نام۔ پہلے یہ گفتگو اس کی سنیے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین تھوڑی سی آگے ہٹ کے ایک اور اس کی ویڈیو دکھانی ہے، تو پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں نا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حاجی عابد صاحب، ایک واقعہ اپنے بیٹی اویس کا بتاتے ہیں، کہتی ہیں اس کو نا کثرت احتلام کا مرض ہو گیا، ایک دن میں 2 دفعہ، پھر ایک دن میں 3 مرتبہ احتلام شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں خود بھی اس کا علاج کروں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے جاؤں، مگر بچہ میرا ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ کر حضور غوث اعظم کی طرف توجہ کر کے نا، تو حضور غوث اعظم کی کتاب محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم بلا ناغہ پڑھ۔ وہ قسم اٹھا کر کہتی ہیں خدا کی قسم، جس دن اس نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا حضور غوث اعظم کی، جی ناظرین آپ نے یہ بڑی مناظر فرمائی۔ ناظرین اب یہ جو بابا جی ہیں نسخے دے رہے ہیں، حکیموں والے نسخے دے رہے ہیں، آیا کہ یہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ناظرین یقین مانیے یہ اللہ کے ولی کی توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا ادھر یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین اس کی اگلی گفتگو ہے نا، وہ بھی سنتے ہیں، کہیں جائیے گا مت۔ آئیے ناظرین وہ ہم جو اگلی اس نے گفتگو کی ہے نا، وہ آپ حیران ہو گئے۔ آئیے ناظرین وہ بھی ہم اس کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد، میں ان کے آستانے پر گیا، میں گیا تو رات کا وقت تھا، تو آپ نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے، تو آپ نے جب میں آپ کی دہلیز کو پار کرنے لگا تو آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی گرد، وہ اڑ کر میرے چہرے کے اوپر پڑی۔ غوث اعظم کے شیخ عبدالقادر جیلانی کے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ خلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہیں اسی وقت اس دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے، اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد تو آپ کو احتلام ہو گیا، اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا، کیونکہ شیخ کی دہلیز پر بے وضو کیسے بیٹھیں۔ اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا، اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کیا۔ جی ناظرین آپ نے یہ بھی ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ نبی قرآن کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ نبی یہ جو آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد اور یہ گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے
سوچ صرف یہ ہے, لگن صرف آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ سارے کے سارے, میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن حدیث کی طرف آ جائیں. نبی اگر آپ بیان کرنا ہے عوام الناس کے سامنے تو قرآن بیان کریں, اگر آپ قصہ ہی بیان کرنا چاہتے ہیں تو نبی یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں, قرآن پاک کے اندر ہے. اب سورۃ قصص بیان کریں, نبی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کریں, آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر اللہ پاک نے پورا قرآن نازل فرمایا, وہ لوگوں کو قرآن سنائے. تو خیر ناظرین, قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ کے ولی کون, ایمان والے جو ایمان لے کر آئے, اور جو اللہ کے ولی ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ کے ولی وہ ہیں جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. تو نبی اگر آپ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیۃ الطالبین کا مطالعہ کریں تو ناظرین آپ کو پتہ چل جائے گا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھتے تھے. پھر وہ آمین اونچی بھی کہتے تھے. ان کی کتاب کا مطالعہ کریں. یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار. بلکہ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو, ان کی کتاب کے اندر یہ بھی بات لکھی ہے کہ اونٹوں کی لمبی قطار لگی ہو, اونٹوں کی لمبی قطار لگی ہو, اور آخر والا بے نمازی ہو, یعنی سارے نمازی ہوں اور آخر پہ جو ہے اونٹ والا وہ بے نمازی ہو. تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ وہ جو آخر والا جو بے نمازی ہے وہ اگر دنیا سے چلا جائے تو یعنی اس بندے کی وجہ سے میں ان کا بھی جنازہ نہ پڑھاؤں. یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما رہے ہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں. نبی دیکھیں میں اللہ کے ولی کی شان بیان کر رہا ہوں. اللہ کے ولی وہ ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فرمایا کہ اگر بے نمازی مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن بھی نہ کرو. تو خیر نبی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے یہ کام, ان کو نہیں کہا کہ یہ کام کرو استغفر اللہ معاذ اللہ, جو یہ بنا کے کہانیاں بیان کر رہے ہیں. یقین مانیے آپ سورہ فاطر کا مطالعہ کریں, رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا, اللہ پاک تمام اولیاء کو یعنی تمام بزرگوں کو سب کو کھڑا کر لے گا. تو رب کی ادارے میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ میری قبروں کے اوپر مزار عرس میلے یہ لگائیں. تو یہ پوچھا جائے گا اس وقت سارے کیا کریں, وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اس دن سارے کے سارے انکار کر دیں گے. اب مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کمنٹس کے اندر کہیں گے یہ جی بتوں کے بارے میں آیت ہے. تو پھر ناظرین وہ جو سورۃ الاعراف کی آیت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ پوجتے ہو, سورہ اعراف کی آیت, جن لوگوں کو آپ پوجتے ہو پوجا پاٹ کرتے ہو وہ آپ کی طرح کے بندے ہی ہیں. وہاں پہ تو پھر اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو خیر ناظرین اب میں اس سے اگلی آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں آپ حیران ہوں گے. اس بندے نے استغفر اللہ معاذ اللہ یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اندر وہ صفتیں استغفر اللہ ڈال دی ہیں جو رب العالمین کی صفتیں ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ, استغفر اللہ معاذ اللہ. چلیں ناظرین وہ بھی ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے, درختوں کی کلموں کو اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے, انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے, پتے ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا, میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, سرملا کیا کوئی جانے یہ کیسا. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. نبی اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے, سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 109 یعنی 109 نمبر آیت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی شان کے اندر ہے جو اس بندے نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان میں معاذ اللہ بیان کر دی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا میرے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں. یعنی یہ آج کا ترجمہ ہے. آگے کیا فرمایا, گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں تو تب بھی اللہ رب العالمین کی شان ختم نہیں ہوگی, یعنی سیاہیاں ختم ہو جائے گی. اگلی آیت جو ہے وہ ہے سورۃ اللقمان کی اور آیت نمبر 27. تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں یعنی کلمے بنا لی جائیں اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے, ان کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں تو تب بھی اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہ ہو سکے, اللہ رب العالمین کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی. اس بندے نے یہ اللہ رب العالمین کی جو شان ہے
استغفر اللہ معاذ اللہ. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر یہ والی آیتیں استغفر اللہ اس بندے نے لگا دی ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ یہی میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.